جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتلا انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها سنجزي الشاكرين كأي من نبي قاتل معه ربيون كثير وما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق اللہ لفظ ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں وما محمد اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا مگر رسول ایک رسول جب ماں کے آگے اللہ ہو تو ماں کا ترجمہ نہیں ہو جاتا اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول قد یقیناً خالت من قبل رسول گزر چکے ہیں من قبل ہی ان سے پہلے رسول بہت سے رسول فَإِن مَاتَ اور اپس اگر ماتا انہیں موت آ جائے مارے جائیں وہ قتلن قلب تم اور قتل یا قتل کر دیے جائیں انقلب تم کیا تم پھر جاؤ گے علی اعقابکم اپنے ایڑیوں کے بل ومن ینقلب اور جو کوئی پھرے گا علی عقبیہ اپنی ایڑیوں کے بل یا وفلن بس ہرگز نہیں یضر اللہ شیئا وہ نقصان پہنچائے گا اللہ کو کچھ بھی سیجزی اللہ شاکرین اور ان قریب اللہ جزا دے گا یا بدلہ دے گا شاکرین شکر کرنے والوں کو وما کانا اور نہیں لنفس کسی نفس کے لیے ان کے اتموتا کہ وہ مرے یا اسے موت آئے الا مگر باذن اللہ اللہ کے اذن سے اللہ کے حکم سے کتابن لکھی ہوئی ہے معجلہ وقت اس کا وقت مقرر لکھا ہوا وَمَن یُرِد اور جو کوئی چاہتا ہے ثواب الدنیا دنیا کا بدلہ نُؤْتِهِ مِنْهَا ہم دیں گے اسے منہا اس میں سے وَمَن یُرِد ثواب الآخرہ اور جو کوئی چاہتا ہے آخرت کا آخرت میں بدلہ نُؤْتِهِ مِنْهَا ہم دیں گے اسے اس میں سے سنجزی الشاکرین اور ان قریب بدلہ دیں گے ہم شکر کرنے والوں کو کہ من نبی کہ بہت ایسا ہوا کہ من نبی کہ بہت سے کے من نبی ایک نبی کے نبیوں سے قاتلہ کہ جنگ کی ماہو ان کے ساتھ ماہو ربیون بہت سے رب والوں نے کثیر ہے بہت سے لوگوں نے کائن کا لفظ کے یہ کائن کا لفظ کی تعداد کی طرف اشارہ کرنے سے مراد ہے یعنی کہ کتنے ہی یا بہت سے لوگوں نے نبیوں میں سے نبیوں کے ساتھ قتل کیا جہاد کیا ماہو ربیون بہت سے نبی ایسے گزرے جن کے ساتھ جہاد کیا ربیون بہت سے اللہ والوں نے بہت سنے فما وہنو اور وہ نہیں وہنو کمزوری دکھائی لما اصابہم اس پر جو مصیبت پہنچی انہیں فی سبیل اللہ اللہ کے راہ میں وما ضعفوا نہ ہی انہوں نے کوئی کمزوری دکھائی ومستکانوا اور نہ ہی وہ دبے یا عاجز ہوئے واللہ یحب الصابرین اور اللہ محبت کرتا ہے پسند کرتا ہے صبر کرنے والوں کو وما کان قولہم اور نہیں تھا ان کا قول الا مگر ان کے قالو انہوں نے کہا
ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب بخش دے ہمیں، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، و اسرافنا فی امرنا اور ہمارے کاموں میں زیادتیوں کو، وثبت اقدامنا اور ثابت رکھ ہمارے قدم، وانصرنا اور مدد کر ہماری، علی قوم الکافرین کافر قوم پر، فتحهم اللہ پس عطا کیا اللہ نے انہیں، ثواب الدنیا دنیا میں بدلہ، و حسن ثواب الآخرہ اور آخرت میں بدلہ اچھا، حسن اچھا، ثواب الآخرہ آخرت میں ثواب، واللہ اور اللہ یحب المحسنین اور اللہ محسنین کو، احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم ابھی اسی جنگ عہد کے بارے میں پڑھتے آ رہے ہیں، اور اسی پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس میں تفسیر سن لیں، یا اس میں کے بارے میں اللہ نے مسلمانوں کو بتایا کہ کیا کچھ ان سے غلطیاں ہوئیں، یا کیا کچھ آگے نہیں کرنا، یا ان سے پہلے کی قوموں نے کیا کرتا رہا۔ جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ جو ظاہری وقتی طور پہ شکست میں گھبراہٹ کا مظاہرہ لوگوں نے اس لیے بھی کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر پہنچ گئی کہ وہ شہید کر دیے گئے ہیں، تو بہت سے لوگ، جیسے کہ ہم نے پڑھا ہے کہ بہت سے لوگ ہمت ہار بیٹھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو اب ہم نے لڑکے کیا کرنا ہے۔ اس کے بارے میں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول کے سوا کچھ نہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اگر ایک رسول، وہ صرف رسول ہیں، قد خلت من قبل رسول، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اگر وہ فوت ہو جائیں، اگر جیسے کہ خبر اڑ گئی فَإِن مَاتَ وَقُتِلَ انقلبتم، کہ اگر وہ مر جائیں، موت آ جائے انہیں، یا وہ قتل کر دی جائیں، تب کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ یعنی یہ انہیں تنبیہ کی گئی کہ اللہ کے رسول کے بعد اگر پہلی بات تو ہوا ہی نہیں، اگر ہو بھی جاتا تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ تو غزوہ شکست ایک سبب کی ہم نے جیسے بتایا کہ یہ ہوا کہ خبر پھیل گئی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر جب پتہ چلا تو آپ لوگوں نے بلایا اور سب لوگ وہاں پہ ان کے ساتھ آ بھی گئے، اور اس وقت اس آیت اس وقت یہ نازل ہوئی، اور صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو گئی اس وقت بھی سیدنا عمر جو تھے بالکل کوئی شدت جذبات میں، وہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اور وہ کافی جذبات میں آئے تھا، تو سیدنا ابوبکر صدیق آئے اور انہوں نے یہ آیت اس وقت پڑھی وما محمد اللہ رسول، تو پھر اس صحابہ کرام کو بھی بہت احساس ہوا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اس کے سیدنا عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو سیدنا ابوبکر اپنے گھر سے، جو گھر میں تھے، گھر سے آئے، گھوڑے پر سوار تشریف لائے، وہ گھوڑے سے اتر کے مسجد میں آ گئے، لوگوں نے ان سے کوئی بات نہ کی، انہوں نے کوئی بات نہ کی، سیدھے میرے یہاں چلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھاری دار کپڑے سے ڈھانپ دیا گیا تھا، صدیق اکبر نے آپ کا چہرہ مبارک سے کپڑا ہٹایا اور آپ اس پر وہ آپ پر جھک گئے، آپ کو بوسہ دیا اور روتے ہوئے کہنے لگے میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ کی قسم آپ پر دو موتوں کو جمع نہیں فرمائے گا، جو موت آپ کے لیے لکھ دی گئی تھی وہ آپ پر وارد ہو چکی۔ اس طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق جب تشریف لائے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ لوگوں سے گفتگو کر رہے تھے، چنانچہ انہوں نے فرمایا عمر بیٹھ جاؤ، سیدنا عمر نے بیٹھنے سے انکار کیا تو لوگ سیدنا عمر کو چھوڑ کر آپ یعنی کہ سیدنا ابوبکر صدیق کی طرف متوجہ ہو گئے، انہوں نے فرمایا اما بعد، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ کی ذات گرامی زندہ ہے جسے کبھی فنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل فمن مات وقتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ سید عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم معلوم ہی ہوتا تھا کہ لوگ جانتے ہی نہ تھے کہ آیت بھی نازل ہوئی جو سیدنا ابوبکر صدیق نے تلاوت فرمائی، لوگوں نے سیدنا ابوبکر صدیق سے اس آیت کو حاصل کیا، اور جس نے بھی اس آیت کو سنا تو بے ساختہ اس کی تلاوت شروع کر دی۔ سیدنا سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ سیدنا عمر نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے سیدنا ابوبکر سے جب اس آیت کی تلاوت سنی تو میں کھڑے کا کھڑا رہ گیا، میرے پاؤں مجھے اٹھا نہیں دیتے یہاں تک کہ میں گر گیا۔ یعنی ان کو بھی اس وقت کی یہ آیت کتنے زبردست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول بھی ایک انسان ہے، وہ دنیا سے جا بھی سکتے ہیں، کہ یہ مطلب نہیں کہ اگر وہ چلے جائیں تو تم اپنے پیروں پہ
پھر جاؤ، اور ہوگا کیا اگر پھر گئے تو کیا ہوگا؟ فلاں یضر اللہ شیئا، تم اللہ کو کوئی بھی ضرر کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے کچھ بھی. سیجزی اللہ الشکر، اللہ تبارک و تعالیٰ شکر کرنے والوں کو اس کا برا بدلہ دیں گے. پھر آگے بتا دیے وما کان نفس، کہ نہیں ہے کوئی نفس ان تموت الا باذن اللہ، کہ وہ کوئی بھی جان ایسی نہیں ہے کہ اس کو اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے. اور یہ کتاب معجلہ، یہ وقت مقرر لکھا ہوا ہے، لکھے ہوئے کے مطابق ہر کسی کو موت آئے گی، اس سے پہلے نہ آئے گی، میرے ایک سے لمحہ پہلے آئے گی نہ بعد میں آئے گی. تو یہ اس کے لیے میدان میں چھوڑ کر جو جنگ سے جو لوگ وہاں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا اس وقت بھی کچھ لوگ بزدلی میں بھاگ گئے تھے، ان کے لیے بھی یہ مسلمان ہمت بھی افزائی کی گئی کہ کسی کو موت آئے گی نہیں، اس وقت ہی آئے گی جب لکھ دی گئی ہے. وہاں سے بھاگنا یا اور ڈرنا یا اس کا کوئی فائدہ ہے نہیں. جو اللہ کسی جان کو ہرگز مہلت نہیں دے گا، اسے فرمایا سورہ منافقون میں کہ اللہ کسی جان کو ہرگز مہلت نہیں دے گا جب اس کا وقت آ کر اللہ اسے پوری طرح باخبر ہے جو تم کر رہے ہو. اور پھر جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے رہتے ہیں نہ ایک آگے آگے رہتے ہیں. وقت اس کا آ گیا، اس کو ایک لمحہ بھی نہیں دیر لگے گی، اور اس سے پہلے کسی کو موت آئے گی نہیں. تو یہ یرید الثواب الآخرہ نوتی منہا، جس کے جو ثواب دنیا کے چاہتا ہے تو اس کے لیے ہم اسی میں سے دے دیتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ جو نیک اعمال کے ذریعے دنیا فائدے حاصل کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کی نیت کے مطابق دیتے ہیں. اگر اس کی نیت اس کی آخرت کی ہے تو اس کو ہم آخرت کو ثواب دیں گے، اور اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میں یہاں کام کروں اور مشہور ہو جاؤں یا جو کچھ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہی دے دیں گے، اس کی محنت کا پھل دیں گے ضرور. تو اللہ تعالیٰ جو بھی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، جیسے سورہ شورى میں فرمایا من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی الحرث، جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیں گے. ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہ، اور جو کوئی چاہتا ہے آخرت کی کھیتی ہم اس دنیا کی کھیتی ہم اسے اسی میں سے دیں گے. وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور اس کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. دنیا کی اگر صرف دنیا چاہ رہا ہے تو پھر اس کے لیے اس کا دنیا میں ہی مل جائے گا، آخرت میں اس کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے. اور یہ سارا اجر و ثواب کا دار و مدار جو ہے کس پہ؟ نیتوں پہ. صحیح بخاری میں سیدنا ابوبکر صدیق سے ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پہ. جس طرح کی نیت آپ نے کی ملے گا اسی کے مطابق. دو شخص نیت کرے گا اسی کے مطابق اس کو اجر دیا جائے گا. سیدنا سہل بن حنیف بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صدقے دل سے اللہ سے شہادت طلب کرے تو اللہ اس کو شہداء کے مرتبے کو پہنچا دیتا ہے، اگرچہ وہ اپنے بستر ہی پر کیوں نہ فوت ہو. یہ نیت کا بڑا اثر ہے. تو جو بھی کام کریں ہم، کوئی بھی کام کریں چاہے دنیاوی ہو اس کا فائدہ بھی اٹھائیں، مگر اس کی نیت یہ کریں کہ آخرت میں اس کا مجھے ثواب ملے. کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص اپنے گھر والوں پہ بھی خرچ کرتا ہے اس کی نیت یہ ہو کہ میرے اللہ نے مجھ پہ یہ ذمہ داری ڈالی تو اس کا بھی وہ ثواب لکھ دیا جاتا ہے. وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، اور کتنا کتنے دفعہ ایسا ہوا ہے کہ نبی کے ساتھ بہت سے لوگوں نے جہاد کیا، مَعَ کثیر، اللہ والوں نے بہت سے جہاد کیا. تو یہ پہلے بھی بہت سے اور نہ انہوں نے ہمت ہاری. وما هانوا ولما اصابهم في سبيل الله، جو ان کو مصیبتیں آئیں اللہ کے راہ میں، جو ان پر انہوں نے ہمت نہیں ہاری. وما ضعفوا، نہ انہوں نے کمزوری دکھائی. وما استكانوا، اور نہ ہی دبے. واللہ يحب الصابرین. تو یہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو جن جنگ احد میں وہ جو وقتی طور پر شکست ہوئی ہے، جو وجہ ہوئی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بتانے کہ بہت سے پہلے بھی لوگ ایسے گزر چکے ہیں یہ کام کیے اور انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، اور نہ ہی وہ تھکے، نہ ہی وہ کمزور پڑے، نہ ہی انہوں نے عاجزی دکھائی اور ہمت بھی نہیں آ رہی. تو تمہیں کیا ہوا؟ تم لوگ کیوں ہمت ہار رہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے مجاہدین پورے جو اللہ تعالیٰ کے ماضی میں جو اللہ کے مجاہدین گزرے ہیں، جو اللہ جنہوں نے جہاد کیا رسولوں کے ساتھ، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مثال دی ہے کہ ان کو بھی جیسے ہم پہلے بھی پڑھا ہے کہ میدان جنگ میں انہیں بھی زخم لگے، تمہیں بھی زخم لگے، پہلے بھی افراد وہ بھی شہید ہوئے، وہ لوگ بھی مارے گئے، تمہارے افراد بھی شہید ہو گئے. تو اس لیے شکست کا یا شکست پہ وقتی طور پہ جو آئی اس پہ ثابت کمزوری نہیں دکھانی چاہیے، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اس طرح سیدنا خباب بن ارد بیان کرتے ہیں کہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ کعبہ کے سائے میں چادر لپیٹے تشریف فرما تھے. اس وقت کی بات ہے جب مکہ میں مسلمانوں کو بہت زیادہ ستایا جا رہا تھا، ان کو بغیر مکان بنانا مشکل ہوتا. اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کعبہ کے سائے میں چادر لپیٹے تشریف فرماتے. ہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہمارے لیے دعا کیجیے اور مدد کی درخواست کیجیے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا. آپ نے فرمایا تم سے پہلے ایسے لوگ بھی ہو گزرے ہیں کہ ان میں سے کسی کے لیے زمین میں گڑھا کھودا جاتا، پھر اس کو اس میں گاڑ دیا جاتا، پھر آرا لایا جاتا اور اسے اس کے سر کے وسط میں رکھ کر 2 ٹکڑے کر دیا جاتا، اور مصیبت کا یہ پہاڑ بھی اس کو توحید سے برگشتہ نہ کر سکتا. ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوہے کے کنگے ان کے گوشت میں دھنسا کر ان کی ہڈیوں اور پٹھوں پر پھیرے جاتے، مگر اہل توحید پھر بھی دین کو نہ چھوڑتے. اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس دین کو ضرور پورا کرے گا، حتیٰ کہ اس وقت بھی یہ وقت بھی آئے گا کہ کوئی سوار ثنا سے لے کر حضر موت تک سفر کرے گا تو اسے سوائے اللہ کے کسی کا ڈر نہیں ہوگا، یا اسے اپنی بھیڑوں پر بھیڑیے کا خطرہ ہوگا، لیکن تمہارا حال یہ کہ تم جلدی کر رہے ہو. یعنی یہاں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو لوگ پہلے جن لوگوں نے جو گزر گئے اور اپنے انبیاء کا ساتھ دیا اور انہوں نے اسی پہ ثابت قدم رہے توحید پر، ان کی مثال دی. اور یہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں یہ بتا رہا ہے کہ بہت سے لوگ پہلے بھی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ مل کر جہاد کیا. تو یہ اصل میں ہمت بندھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے بعد اور پھر ان کو یہ بتایا کہ ان کا کیا قول تھا. وما کان لقولہم، وہ جو لوگ تھے جو گزرے ان کا یہ قول تھا، وہ یہی کہا کرتے اللہ، مگر یہ کہ ان قالوا، جب انہوں نے کہا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب معاف کر دے ہمارے گناہوں کو. یعنی اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، اللہ سے دعا مانگے مغفرت کی اور ثابت قدم رہنے کی. وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو ثابت رکھ. وانصرنا، اور تو ہماری مدد کر علی القوم الکافرین. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے. اس وقت بھی یہ دعا جیسے ہم نے پہلے پڑھی نا سورہ بقرہ کی بھی آخر آیات ہم نہیں پڑھ ربنا رات ہمنا مارا طاقت رنا بھی، تو وہ بھی اسی طرح. تو یہ بھی دعا بھی اسی سے ملتے جلتے بھی ہمیں پڑھ لینی چاہیے. مانگتے رہنا چاہیے اللہ سے مغفرت مانگے اپنے گناہوں کی، اور جو ہم سے اسراف ہو جاتا ہے اپنے کاموں میں، جو ہم کام کرتے ہیں جن میں ہم بہت زیادہ فضول خرچی بھی کرتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں ان میں اسراف بھی کرتے ہیں، ہم غلط کام بھی کرتے ہیں. بس سب بھی تقدامنا، اور ہمارے قدموں کو ثابت رکھ. ورسولنا علی القوم الکافرین. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثواب الدنیا وحسن ثواب، اور اللہ پھر عطا کیا اللہ نے انہیں ثواب دنیا میں بھی اللہ نے انہیں بھلائی دی. اللہ تعالیٰ ہے انہیں دنیا میں بھی ان کے لیے بھلائی ہے، اور آخرت کا ثواب تو ہے یہ اچھا. وہ حسن ثواب الآخرہ، حسن کے بہتر ہے، اور آخرت کا ثواب. اور اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو یا نیک کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. تو اللہ تبارک کہنے کہ جنگ ہو یا جنگ نہ بھی ہو تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح کی مغفرت کی، استقامت کی یہ دعائیں مانگتے رہنا چاہیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی بھی بتا دے کہ ان کا قول یہ تھا جن لوگوں نے نبیوں کا ساتھ دیا، جہاد کے اندر جن کی تعریف کی گئی، ان کی یہ بھی ایک صفت بتائی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح اس قول کے انہوں نے اللہ نے تعریف کی ہے کہ وہ اس طرح مانگا کرتے تھے. تو آپ تم لوگ بھی اسی طرح مانگو. تو ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسی طرح دعا کرنی چاہیے. کافروں سے مقابلہ ہو تو بھی مانگنا چاہیے، نہ ہو تو بھی مغفرت کی اور گناہوں سے معافی کی دعا تو ہر وقت مانگتے رہنا ہی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے اور ہمیں ان صبح اعمال پر کرنے کے، ایسے اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی آج کا سبق تو یہی، کوئی سوال ہو تو بتائیں، ورنہ کوئی آج حدیث پڑھ لیتے ہیں کوئی. جی مفرق. جی جی سر، یہ جو وما دعوف وما استقانو کا کیا مطلب بن رہا ہے اس میں کہ وہ دبے؟ آسان کیا ہوگا اس میں؟ عاجز ہونا، کمزوری دکھانا. جی ہو جاتا نا کہ اگر آپ گھبرا گئے، جنگ میں گھبرا گئے، دب گئے، ان سے صلح کے لیے آپ نے درخواست کر دی. ہوتا نا کہ جنگ میں آپ دیکھا کہ ہر آپ نے صلح کے لیے درخواست کر دی. تعوفو کا تو بتایا کہ کمزور پڑے، اور وما استقانو. ایک منٹ. آیت 146 پہ. جی یہی کہہ رہی ہیں آپ؟ جی استقامت.
یہی نا مست قانون، تو یہ ہے نا، نہ کمزور پڑے، عاجزی دکھانا، کمزور پڑنا، دب جانا، اچھا صحیح، مطلب اچھا آپ نے آپ اگر ہار مان لگ جائیں، دب گئے، ان سے کمزوری دکھا دی، یہی ہو نا ان کے سب کا مطلب تو ہی اچھا چل رہا ہے. جی جی، ٹھیک ہے، پھر ان سے آپ دب کے ان سے صلح کی درخواست کر بیٹھے ہیں کہ ان حضرات پہ ہم سے صلح کر لو، تو یہ مقصد یہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو اوپر ہے 145 کا مڈ آف 145 ومن یرد ثواب الدنیا، تو یہ ماضی ہے ومن یرد، کیوں اس ماضی میں کیوں ہے؟ جو کوئی چاہے، شرط آ چاہے گیا. لکھا ہوا ہے نا. ہاں تو جو کوئی چاہے، چاہنا کیا کو ماضی تو نہ ہونا، جس نے چاہا وہ تو ہوگا جس نے چاہا. یہ تو جو کوئی چاہے یرید ہے نا، یرید کا مطلب تو ویسے تو اسی میں آ رہا ہے، لیکن یہ شرط بھی تو آ گیا نا، من یرید کے ثواب، یہ ایک شرط ہو گیا کہ جو چاہتا ہے ثواب آخرت کا تو اس کو وہاں مل جائے گا، جو یہاں چاہتا ہے یہاں مل جائے گا. یرید تو فعل مضارع ہے، یا جو لگا ہوا ہے، اچھا جو کوئی چاہتا ہے دنیا ٹھیک ہے، کے لیکن چاہے لکھا ہوا تھا اس لیے تو چاہے بھی ہاں تو حاضر ہی ہوگا نا. جس نے یا تو یہ تھا نا، اگر اس نے جس نے چاہا آخرت دنیا کا ثواب تو جی اسے مل گیا، ایسا تو نہیں ہے. ہاں جو چاہے ہم اسے دیں گے، یہی ہے نا. ٹھیک ہے جو چاہے بھی جی تو حال ہی ہوگا نا، ماضی تو نہیں ہے. ٹھیک ہے کسی چیز کا چاہنا، کسی کا تو جو ماضی تو ماضی والی بات تو گزر گئی، چاہنا تو آگے کی بات ہے. جس نے چاہا، جو چاہتا ہے. یہ حال اب میں آ جائے گا نا. جی جی، یہ حال ہی ہے. جس کے ٹھیک پیچھے ہے یہ یا آگے علامات مظاہرے آ گئے، یا تا نون، یہ چلتے نوتی، ہم دیں گے جی اسے. نوتی ہی ہاں نوتی یہ بھی مظاہرہ ہی ہے، نون آ گیا، ٹھیک ہے یا آئے گی تو پھر یہ فعل مظاہرہ ہی ہوں. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. جی جزاک اللہ. تو ایک حدیث ہمارے پڑھ لیتے ہیں. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے پاس باہر آئے اور فرمایا کہ خواب میں مجھ سے تمام امتیں پیش کی گئیں. بعض نبی گزرتے اور ان کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والا صرف ایک ہوتا، بعض گزرتے تو ان کے ساتھ دو ہوتے، بعض کے ساتھ پوری جماعت ہوتی، اور بعض کے ساتھ کوئی بھی نہ ہوتا. یعنی ایسے نبی بھی گزرے جن کو کسی نے بات مانی، ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں. پھر میں نے ایک بڑی جماعت دیکھی جس سے آسمان کا کنارہ ڈھک گیا تھا. میں سمجھا کہ یہ میری امت ہوگی، لیکن مجھ سے کہا گیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کے لوگ ہیں. پھر مجھ سے کہا کہ دیکھو ادھر دیکھو. میں نے دیکھا کہ بہت سی جماعتیں جو تمام افق پر محیط تھیں. کہا گیا کہ یہ تمہاری امت ہے، اور اس میں سے 70,000 وہ لوگ ہوں گے جو بے حساب جنت میں داخل کیے جائیں گے. پھر صحابہ مختلف جگہوں میں اٹھ کر چلے گئے، اور آج صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اس کی وضاحت نہیں کی کہ یہ 70,000 کون لوگ ہوں گے. صحابہ کرام نے آپس میں اس کے متعلق مذاکرہ کیا اور کہا کہ ہماری پیدائش تو شرک میں ہوئی ہے، البتہ بعد میں ہم اللہ کے اس کے رسول پر ایمان لے آئے، لیکن 70,000 ہمارے بیٹے ہوں گے جو پیدائش ہی میں مسلمان ہیں. جب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا یہ 70,000 وہ لوگ ہوں گے جو بدفالی نہیں لیتے، یعنی فال نہیں نکلواتے، اور نہ منتر سے جھاڑ پھونک کراتے ہیں، اور نہ داغ لگاتے ہیں، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. یہ سن کر سیدنا عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا میں بھی ان میں سے ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں. ایک دوسرے صاحب حضرت سعد بن عبادہ نے کھڑے ہو کر فرض کیا کہ میں بھی ان میں سے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عکاشہ تم پر بازی لے گئے، کہ تم نے پہلے عکاشہ کا جو کہنا تھا وہ ہو چکا. اسی طرح عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خیمہ میں تھے. آپ نے فرمایا کہ تم اس پر راضی ہو کہ تم اہل جنت کا 1/4 رہو؟ ہم نے کہا کہ جی ہاں. آپ نے فرمایا کہ تم اس پر راضی ہو کہ اہل جنت کا تم 1/3 رہو؟ ہم نے کہا جی ہاں. پھر آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم امت مسلمہ اہل جنت کا آدھا حصہ ہوگے، اور اس لیے ہوگا کہ جنت میں فرما بردار نفس کے علاوہ اور کوئی داخل نہ ہوگا، اور تم لوگ شرک کرنے والوں کے درمیان تعداد میں اس طرح ہوگی جیسے سیاہ بیل کے جسم پر سفید بال ہوتے ہیں، یا جیسے سرخ رنگ کے جسم پر ایک سیاہ بال ہوتا ہو. یعنی اتنی کم تعداد میں ہوں گے جو توحید پر ہوں گے، جو شرک نہ کرنے والے ہوں گے. جیسا ہم نے آتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا آدم سے کہیں گے کہ اپنی امت میں سے دوزخ کے لیے نکال، تو سیدنا آدم پوچھیں گے اللہ کتنے؟
تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا 1000 میں سے 999 یعنی ایک بچ جائے گا، باقی سب کو نکال. وہ وقت ہوگا جب آیا نا قرآن میں کہ جب بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے. یہ سن کے لوگوں کو اتنا غم ہوگا کہ وہ یہ حالت ہو جائے گی. 1000 میں سے 999 دوزخ کے جہنم کے لیے نکال لو. تو یہاں بھی آسمان یہ مثال دی کہ اتنا ایک سرخ رنگ کا اگر بیل ہو تو اس میں بھی جیسے سفید ایک بال نظر آتا، اس طرح تم لوگ ہوں گے. یعنی اتنی کم تعداد میں وہ لوگ ہوں گے جو شرک نہ کرتے ہوں گے، توحید پر ان کی موت ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری موت، ہمارا ایمان ہمیں توحید پہ رکھے اور ہماری موت بھی توحید پہ دے. اللہ تبارک و تعالیٰ شرک سے بچائے، بدعات سے بچائے. ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے. کوئی کسی فتنوں سے بچائے، آج کل بہت زیادہ فتنے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سے بچا کے رکھے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جائیں گے اور بغیر حساب کے. کم سے کم اس وقت کسی کی سفارش سے بھی ہوتا ہے، اللہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جائیں، مگر جہنم کے قریب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نہ لے کے جائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.